ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے۔ پیر صاحب یہ فرمائیے، جو بچپن میں جب ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مخصوص وقت کے بعد آپ دوبارہ جو ہے وہ اپنا لے کے تشریف لائیں اپنا حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جب لے کے گئی ہیں تو وہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ ہاں، وہ بے شمار الحمدللہ ہر واقعے میں اپنا ایک حسن ہے۔ ایک خاص واقعہ سرکار کا اور حلیمہ پاک کا جو کتب تفسیر میں آیا ہے، اس میں حسن یہ ہے۔ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس کو اپنی تفسیر میں رقم فرمایا ہے کہ جب سیدہ آمنہ پاک کی بارگاہ سے یہ دولت دارین جناب حلیمہ پاک کو نصیب ہوئی تو حلیمہ پاک 6-7 دن مکہ شریف میں رہی ہیں تاکہ سرکار مانوس ہو جائیں حلیمہ پاک کے ساتھ۔ روزانہ جناب حلیمہ سیدہ آمنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی تھیں اور حضور کا تعارف سمجھتی تھیں اور طبیعت مبارکہ کے حوالے سے۔ انہی دنوں میں سیدہ حلیمہ سرکار کو لے کے کعبے کے قریب آئیں تاکہ کعبے کا طواف کریں۔ تو علامہ پانی پتی لکھتے ہیں جب کعبے کے قریب آئیں تو کعبے میں چونکہ اس وقت بت تھے تو سرکار کو اٹھایا ہوا تھا اپنے ہاتھوں پہ، جناب حلیمہ نے کعبے کے آس پاس پھرنے لگیں۔ یوں ہی کعبے کے قریب آئیں تو فنکس الحبل راسہ، وہ جو بت اور بتوں کے سردار تھے نا، انہوں نے اوندھے منہ ہو کے اپنی شکست کو تسلیم کیا، وہ گر گئے۔ وہ تو خیر باطل پتھر تھے، انہوں نے تو گرنا ہی تھا، جال حق و وضاحق الباطل۔ کعبے میں ایک بڑا جنتی پتھر بھی ہے اور اس کو ہم حجر اسود کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حجر اسود کے حوالے سے بڑی کمال کی اس روایت میں حقیقت بیان ہوئی ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی حجر اسود کو چوموں اور اس بچے کو بھی چومنے کے قریب لے جاؤں، چہرہ اس کا لگاؤں۔ تو دیکھتی کیا ہوں کہ جب میں حضور کو لے کے آگے گئی ہوں تو حجر اسود اپنی جگہ سے ہلنے لگا اللہ، اور جب وہ ہلنے لگا ہے تو کہتی میں اور قریب ہوئی کہ دیکھوں کہ آخر مرحلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو سیدہ حلیمہ فرماتی میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ حجر اسود نے کعبہ چھوڑ دیا، اللہ، اپنی جس جگہ پہ وہ لگا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا اور باہر نکل کے حضور کے چہرے کے ساتھ چپک گیا۔ اللہ، یعنی یوں کہہ لو کہ ہر کوئی حجر اسود کو چومتا ہے اور حلیمہ پاک جب لے کے گئی ہیں تو حجر اسود نے باہر نکل کے حضور کے چہرے کو چوما، سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ، اپنی جگہ کو چھوڑا ہے، حضور کی آمد پر باہر نکلا ہے۔ اس شاقان مصطفیٰ کے لیے خوبصورت دلیل بھی ہے کہ حضور کی آمد پر گھروں سے باہر نکل کے جشن منانا یہ بھی دوزخیوں کی سنت نہیں، یہ بھی جنتیوں کی سنت۔ واہ 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 واہ، سبحان تو اللہ۔ حجر اسود کے حوالے سے یہ خوبصورت بات ہمارے تک پہنچی ہے اور صاحب تفسیر قاضی ثناء اللہ پانی پتی۔ اچھا، اس میں شک صدر کا واقعہ بھی ہے بیچ میں؟ شک صدر کا واقعہ ہے لیکن وہ ادھر آپ کا، میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں وہیں پہ جب دوبارہ آپ آئی ہیں تو اسی دور یہ معاملہ یہ ہوا تھا آنے کا آپ کا؟ ہاں، ایک وجوہات، بہت سی وجوہات اس میں سے ایک یہ بھی تھی، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان تک وہ پیغام پہنچا تھا کہ معاذ اللہ کوئی حملہ ہو گیا حضور تک، وہ بچی یا بچے نے پہنچایا تھا۔ جب واپس آئی تھی تو حضور مسکرا رہے تھے، وہ بڑی پریشان ہو کے آئی تھی، تو اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ بیٹا میرا بیان کر رہا تھا کہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس طرح چیرا ہے اور لٹایا ہے۔ اس بات سے وہ پریشان ہو گئی تھی کہ یہ بہت قیمتی ہستی ہے، کہیں مجھ سے کوئی نقصان نہ بن جائے، میں ان کو ان کی والدہ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ اور وجہ بھی تھی، آپ ایک میلے پر گئی ہیں، اوقاز کا میلہ غالباً اس وقت تھا، تو وہاں پہ کوئی یہ جو ہے نا پشین گو تھے، تو انہوں نے حضور کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا اور انہوں نے سوال کیا کہ ہاں جی یہ کہاں سے ہے اور اس کا یہ کیا یہ یتیم ہے؟ جس سوال پر فیصلہ ہوا، چونکہ وقت مختصر ہے ساری بات نہیں کر سکتا، تو حلیمہ پاک نے جج کر لیا کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں یہ یتیم نہیں ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرا خامند اس کا باپ ہے۔ تو اس پشین گو نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ابھی ہم اس کو قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے بھی آپ کو احساس ہوا کہ یہ کوئی بہت قیمتی چیز ہے اور اس کی حفاظت کرنا۔ بات آگے بڑھاتے ہیں چونکہ وقت بہت کم ہے علامہ صاحب۔ ایک تو یہ کہ وہ جو لینے آئیں اور ظاہر دوبارہ ان کی چاہتی کہ مانگ کے جائیں، بس مختصراً وہ، اور جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا جب تشریف لائیں تو آپ کا اکرام۔ جی، اس میں یہ بات ہے کہ جو تھے اور کفار اس وقت کے، وہ آپ کے دشمن تھے، اگرچہ وہ آپ کو جان چکے تھے پہلے ہی،
لیکن ان کے ذہن کے جو برعکس ہو چکا تھا کہ ان کی سوچ تھی کہ آپ جو ہیں وہ حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ ادھر سے آئے، تو اس لیے وہ پھر ان کی مکمل دشمنیاں شروع ہوئیں۔ جب آپ کو لے کر حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جا رہی تھی تو راستے میں بھی 40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے چھپ کے آپ کو شہید کرنے کے لیے، لیکن اسی وقت حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں نے دیکھا کہ آپ کی نگاہیں اٹھی آسمان کی طرف اور ان میں سے نور گیا اور نور جا کے پھیلا اور پھر آسمانوں سے واپس آیا تو وہ آگ کی صورت میں آیا اور اس آگ نے آ کر ان 40 کے 40 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اسی طرح جو ابھی واقعہ ذکر ہو رہا تھا آپ کے شق صدر والا، اب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا یہ معاملہ ہوا کہ آپ نے اور آپ کے خاوند نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ سرداروں کا بیٹا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو گیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، تو ہماری زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لہٰذا ان کو بحفاظت جو ہے وہ واپس پہنچا دینا چاہیے۔ اب جب آئی ہیں تو حضرت اماں آمینہ نے پوچھا حضرت حلیمہ سعدیہ سے، حلیمہ ابھی یہ 2-3 ماہ پہلے تو بڑی منتیں کر کے لے کے گئی تھی اور اب اتنے ہی ٹائم میں واپس آ گئی، پہلے تو آپ اس طرح لیت العال سے کام لیتی رہیں، لیکن پھر جب ان کو حقیقت حال بتانا پڑی انہوں نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ کسی چیز کا ان کے اوپر کوئی سایہ نہ ہو گیا ہو، کو غیر اندیکھی مخلوق کا، تو اب یہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ حضرت اماں آمینہ بولی ہیں، آپ نے فرمایا حلیمہ تو اتنی بات پہ گھبرا گئی، اسی منظر کو دیکھ کے گھبرا گئی، ارے جب یہ میرے پیٹ میں آئے تھے میں نے تب بھی نور دیکھا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نور ملک شام کے محلات جگمگائے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت اس حال میں آئے کہ بصرہ کے محلات چمک اٹھے، میں نے خود دیکھا، اور پھر جب آپ آئے ہیں تو زمین کے اوپر آپ نے آتے ہی ہاتھ رکھا ہے اور پھر آپ نے سجدہ کیا ہے۔ یہ جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی حضرت اماں آمینہ کی زبان سے، یہ ہے موقع اس کا، یہ وہ موقع ہے۔ اچھا چونکہ وقت بالکل مختصر ہو گیا، وہی سوال آپ کے پاس مکمل ہو جائے کہ اب فائنلی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ تشریف لائیں جو آپ نے اکرام فرمایا، 2-4 جملوں میں بس۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کائنات پر احسان کرنے والے ہیں اور اپنی چاہت رکھنے والوں کو کیسے محروم کر سکتے ہیں۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ سیدہ حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں آئی ہیں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی موجودگی میں، اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زبان سے سیدہ خدیجہ کو سارے حالات بتائے تو انہوں نے ان کو 40 بکریاں دیں اور اونٹ سامان کا لاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ بھی علماء لکھتے ہیں کہ چادر بچھائی، میری ماں کے استقبال کیا۔ مدینہ منورہ میں جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑھیا آئی ہے وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے، آپ نے فرمایا بلائیں، تو جو ہی سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ کے سامنے آئیں تو آقا علیہ السلام میری ماں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکارے اور ماں کی طرف لپکے آپ کے لیے چادر بچھائی، صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے بڑا اعزاز دیا، اور اس کے بعد آپ نے وہاں بھی حلیمہ سعدیہ کو خالی نہیں جانے دیا، اور اس کا بدلہ دیکھیں نا کہ جب آپ ان کے پاس تھے تو وہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے لوگوں کے گھروں میں دودھ اور مکھن بھیجا کرتی تھی کہ آپ محفوظ رہیں۔ بہت شکریہ، آپ تینوں احباب تشریف لائے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصص القرآن میں، اور آج ہم تذکرہ پاک کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام ناظرین آپ کی ہستی مبارک ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عمر طویل عطا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً کوئی 1000 برس سے اوپر آپ کی عمر مبارک تھی، اور اس میں 950 برس آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی تھی۔ کتنی ناظرین؟ 950 برس۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ نے کشتی بنائی اور اس کے بعد ایک طوفان کا سلسلہ، یعنی جب آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو پوری دنیا میں طوفان آیا، اور پھر آخر کار آپ کی کشتی جودی کے پہاڑ پہ جا کے ٹھہر گئی، یعنی عراق کا وہ ایک علاقہ ہے جہاں پر وہ پہاڑ موجود ہے۔ تو آج بنیادی طور پر ناظرین آپ کا تذکرہ پاک ہے اور اس کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے قبل میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 40 برس کی عمر میں
حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، یعنی اعلان نبوت آپ نے 40 برس کی عمر میں فرمایا۔ اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ظاہری طور پہ اعلان نبوت فرمایا تھا وہ 40 برس ہی کی عمر میں کیا تھا۔ اچھا قصہ یہ ناظرین کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بدنصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر اور تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا اور آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو مکان میں ڈال دیا، یعنی آپ پہ بہت زیادہ ٹارچر کرتے تھے، بہت زیادہ تشدد کیا کرتے تھے، یہاں تک ہوتا تھا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑے کے اندر آپ کو لپیٹا کرتے تھے اور کپڑے میں لپیٹ کے آپ کو مکان کے اندر ڈال دیا کرتے تھے، مگر آپ پھر مکان سے باہر نکل کر دین کی تبلیغ فرماتے رہتے تھے۔ اس طرح ناظرین بارہا آپ کا گھلا گھٹنے سے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا، آپ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ جو ایک ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ نبوت کا جو بار ہوتا ہے ناظرین، اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے بہت بڑی ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی کھڑے رہے، اپنے مشن پہ کھڑے رہے، جو اللہ نے آپ کو ٹارگٹ اور ٹاسک دیا تھا آپ اس سے قطعاً پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی پوری قوم ریٹیلیٹ کرتی تھی آپ کے خلاف، پوری قوم آپ پر تشدد کیا کرتی تھی، آپ کو مارا کرتی تھی، آپ کے گلے کو گھوٹا کرتی تھی، آپ کو بے ہوش کر دیا کرتی تھی، مردہ خیال کر کے کہیں مکان کے اندر پھینک دیتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ باہر تشریف لاتے تھے اور پھر اللہ کا پیغام ان کو سنایا کرتے تھے۔ مگر ناظرین ان ایذاؤں سے اور مصیبتوں پر بھی ایک بڑی کمال بات ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ اب ایک بات ناظرین آپ کے ذہن میں رہے جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتائی کہ 40 برس کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سرکار علیہ السلام نے 40 برس میں ظاہری اعلان نبوت فرمایا، اور سرکار علیہ السلام پر جب آپ کو پتہ ہے مکے کی گلیوں کو تنگ کیا گیا، طائف میں آپ پہ پتھر برسائے گئے، آپ کو معاذ اللہ لہو لہان کیا گیا، اور جس وقت آسمان سے جو پہاڑوں کے فرشتے تشریف لائے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ فرمائیں تو ہم دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، آپ نے منع فرمایا نہیں، میری قوم مجھے نہیں جانتی اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انہی کی نسل میں سے لوگ پیدا ہوں گے۔ ایگزیکٹلی ناظرین نوح علیہ السلام کا بھی طریق وہی تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بس بار بار گریہ ازاری کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے، ان پر عذاب نازل نہ کر۔ اور قوم کا کیا حال تھا اب وہ ذرا سنیں۔ قوم کا حال یہ تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے، معاذ اللہ پاگل ہیں، یہ جملے کہا کرتے تھے، ان کی کوئی بات جو ہے اس کو نہ سنا جائے، اس پر دھیان نہ دی جائے۔ یعنی یہاں پر بھی اگر آپ کے ذہن میں رہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس انداز سے قریش والے پکارا کرتے تھے اور کیا کچھ تانے دیا کرتے تھے، ایگزیکٹلی یہی صورتحال نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ یہاں تک کہ ناظرین ایک دن یہ وحی ہو گئی کہ اے نوح علیہ السلام اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے مکمل طور پہ نا امید ہو گئے۔ پھر آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے۔ یہ میں آپ کو سمجھاؤں ناظرین ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں آتا ہے آپ کو حکم دیا کہ اب عذاب کا فیصلہ تو ہم کر چکے ہیں، آپ کی قوم ماننے والی نہیں ہے، یعنی جتنے لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی وہ جو ایک محنت تھی نوح علیہ السلام کی تقریباً کوئی 950 برس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب مزید کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لائے گا، لہٰذا اگلا کام کیا ہے؟ اگلا کام یہ ہے کہ آپ درخت لگانا شروع کریں۔ تو آپ نے ساگوان کے درخت لگانا شروع کیے اور روایتوں میں آتا ہے ناظرین کہ ان درخت کی لکڑیوں سے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اس میں یہ آتا ہے کہ 100 برس تک تقریباً آپ نے ساگوان کے درخت جو ہیں ان کو بڑا ہونے دیا، 100 برس تک، اور روایت میں آتا ہے کہ 100 برس ہی تقریباً آپ کو لگے کشتی بنانے میں۔ یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی ناظرین جو اتنی بڑی تھی، دنیا کی پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی، اور دنیا کی پہلی ٹیکنیک تھی ناظرین جس میں نوح علیہ السلام نے باقاعدہ لوگوں کے لیے کشتی تیار کی تھی۔ یعنی آپ ویژولائز کیجئے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا تصور نہ تھا اور اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا، لہٰذا 100 برس تک پیڑ پہلے باقاعدہ اگائے گئے، یعنی لکڑیوں کا پورا انتظام کیا گیا، اور پھر 100 برس تک آپ نے کشتی کو تیار کیا۔ میں آگے اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ناظرین کہ ظاہر ہے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی آپ نے بنائی جو تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے بنے ہوئے تھے، یعنی اس کے 3 پورشنز بنے ہوئے تھے۔ نچلے پورشن میں درندے، پرندے
اور جو حشرات الارض وغیرہ ہیں وہ تمام کے تمام اس میں رکھے جانے تھے۔ اس کے بعد جو درمیان کا طبقہ تھا ناظرین، اس میں چوپائے وغیرہ اور جو جانور تھے وہ رکھے جانے تھے، اور جو بالائی طبقہ تھا اس میں خود آپ اور مومنین کے لیے آپ نے جگہ بنائی تھی۔ اس طرح ناظرین یہ کشتی آپ نے بنائی، اور تقریباً 100 برس کی مدت کے اندر یہ تاریخی کشتی، جو پہلی کشتی تھی انسانی تاریخ کی، وہ بن کر تیار ہو گئی، اور آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا مکمل طور پہ وہ ثمرہ تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے اس کشتی کو تیار کر لیا۔ بہرحال ناظرین، جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے، اب ہوا کیا؟ آپ کی قوم آپ کا معاذ اللہ بے انتہا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا اے نوح علیہ السلام ثم معاذ اللہ، اب تم بڑے ہی بن گئے ہو، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یعنی وہ تمسخر اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے، کیا تمہاری عقل معاذ اللہ ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا تمسخر اور استہزاء کرتے، اور قسم قسم کی طعنے بازیاں اور بد زبانیاں آپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں صرف ایک بات فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ جب طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ جمع کر لیا، اس میں سوار کر لیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی، ایک اور بیوی تھی اس کا میں تذکرہ بھی آگے جا کے کروں گا، جو آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین مرد اور عورتیں تھے، یہ تقریباً 80 انسان بنتے تھے جو کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اچھا، یہاں میں آپ کو بڑے مزے کی ایک بات بتاؤں ناظرین، یہ جو حام، سام اور یافس ہیں، ان کی اپنی ایک سٹوری ہے، یعنی جس وقت عذاب آ گیا، عذاب ختم ہو گیا، وہ آگے جا کے قصہ انشاءاللہ آئے گا، اس کی تفصیل آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا اور آپ زمین پہ دوبارہ تشریف لے آئے تو آپ کو پتہ ہے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ہی کی نسل سے پھر نسل انسانی آگے بڑھی اور آپ کے 3 بیٹے مختلف جگہوں پہ جا کر بسے، یعنی اس کی تفصیل ایسی آتی ہے کہ سام، یہ جتنے بھی عرب کے لوگ رہنے والے ہیں یہ سارے کے سارے سام کی نسل سے ہیں، جتنے بھی آپ کو عرب بیلٹ نظر آتا ہے یہ سارا کا سارا سام کی نسل سے۔ اسی طرح سے جو حبش کے رہنے والے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے حام کی نسل سے ہیں، اور جو آپ کو یہ جتنے بھی روم نظر آتا ہے، جتنا بھی یہ گورا جتنا بھی چینل آپ کو نظر آتا ہے، یہ سارا کا سارا یافس کی نسل سے، یعنی 3 بیٹے مختلف جگہوں پہ پھیلے، پھر اس انداز سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ بہرحال آپ کی ایک بیوی تھی ناظرین جس کا میں نے بھی ذکر کیا، وائلہ اس کا نام تھا، وہ کافرہ تھی، اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنان تھا۔ کنان کا نام عموماً آپ سنتے ہوں گے، لوگ مثال کے طور پہ بھی پیش کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا جو اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا اور اس کے بعد ظاہر وہ عذاب میں مبتلا ہوا، اس کا بھی تذکرہ آگے جا کے آئے گا، تو کنان اس کا نام تھا۔ یہ دونوں ناظرین کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ یہ کیسے غرق ہوئے آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، روایت ہے۔ اچھا، ایک بڑے مزے کی روایت ہے اس میں، جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے، کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حشرات الارض بھی اس میں سوار ہوئے، اس میں درندے بھی سوار ہوئے، اس میں پرندے بھی سوار ہوئے، اس میں جو ہے اپنا چوپائے بھی سوار ہوئے، تو سانپ اور بچھو جب کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ سے ان دونوں نے کہا کہ ہم کو سوار کر لیجئے، یعنی انہوں نے ریکویسٹ کی، انہوں کو پتا تھا کہ ظاہر طوفان آ چکا ہے۔ اب اندازہ کیجئے ناظرین کیا عجیب سی بات ہے اور کیا لطیف بات ہے کہ جانوروں کو پتا ہے، جانوروں کو پتا ہے کہ یہ طوفان ایسا ہے، یہ عذاب الہی ایسا ہے کہ اس میں کوئی نہیں بچے گا، لیکن وہی بات ہے جن کے قلب پہ مہر ہوتی ہے، جن کے دلوں پر مہر ہوتی ہے، پھر وہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ انسان ہونے کے باوجود وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے کہ نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، کس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن سانپ اور بچھو جیسے جانوروں کو پتا تھا کہ ہونے والا کیا، تو انہوں نے آ کے درخواست کی کہ آپ ہمیں سوار کر لیجئے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی کے اندر بٹھا لیا۔ ناظرین کرام، طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر، یعنی جتنے بھی لوگ تھے کشتی والے جو سوار ہو گئے وہ تو سوار ہو گئے، باقی جتنی بھی ساری قوم تھی کل مخلوق مکمل طور پہ غرق ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ مائع کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے۔ اچھا، اب ہوا کیا ناظرین، یہ آپ کو پتہ ہے عراق میں ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ، اس شہر میں یہ جودی کا پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ بہت سے جو آثار قدیمہ کے ماہرین ہیں وہ ابھی تک تلاش میں لگے ہوئے ہیں، گو کہ بڑا قیاس کیا جاتا ہے۔ عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ خبر آتی ہے
کہ کشتی نوح کے کچھ تختے مل گئے، کچھ لکڑیاں مل گئیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ابھی تک واضح طور پہ سامنے آئی ہے، لیکن اس کی تحقیق جاری ہے کہ ایکچول وہ کشتی اس وقت کہاں پر ہے یا اس کے جو باقیات ہیں وہ کہاں پہ موجود ہے۔ بہرحال ہوا یہ ناظرین کہ آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی، آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آدم الثانی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو ان کے کرتوتوں پر تم غم نہ کھاؤ اور تم کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے تو جب ان کی قوم کے سرداران کے پاس سے گزرتے تو ان کی ہنسی اڑاتے، اور تو نوح کہتے کہ اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے، جیسا کہ تم ہماری ہنسی اڑاتے ہو۔ اب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب ہوا یہ ناظرین، دیکھیں یہ ایک بڑی عجیب سچویشن ہے اب جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو طوفان برپا ہوا ہے نا ناظرین، یہ اتنا شدید اور اتنا خطرناک ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اب جو میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیے گا، جب میں نے آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتایا تھا تو وہ ایک سرٹن ایریا تھا، اس سرٹن ایریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے اس کو اتل پتل کر دیا، ختم کر دیا۔ وہ جو بڑے بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا۔ میں نے آپ کو قوم سمود کے بارے میں بتایا، وہ ایک سرٹن ایریا کے اندر رہتے تھے، اس سرٹن ایریا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، یعنی بستیوں کو پلٹ دیا، ختم کر دیا۔ یہ جو طوفان نوح کا معاملہ ہے ناظرین، یہ سرٹن علاقے کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں طوفان آیا تھا۔ اور کیا آیا تھا اب ذرا مجھ سے سنیے۔ یوں تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی بذریعہ وحی اطلاع دے دی تھی کہ آپ کی قوم طوفان میں غرق کر دی جائے گی، مگر طوفان آنے کی نشانی یہ مقرر فرما دی تھی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ چنانچہ ناظرین ہوا یہ کہ پتھر کے اس تنور سے ایک دن صبح کے وقت پانی ابلنا شروع ہو گیا، اور آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرنا شروع کر دیا۔ پھر زوردار بارش ہونے لگی۔ یعنی میں آپ کو سمجھاؤں ذرا سا، تھوڑا سا اس کو ایک زیوم کریں ذرا، کہ ابھی اس کی ابتدا ہو رہی ہے ایک تنور سے۔ ایک تنور تھا جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تنور سے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ عذاب کی ابتدا ہو گئی۔ اچھا یہ تو ہے اس کی ابتدا ایک سرٹن پوائنٹ سے، اب اس کی انتہا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ناظرین کہ 40 دن مسلسل اور 40 رات مسلسل موسلا دار بارش ہوتی رہی، اور زمین بھی جا بجا شک ہو گئی، اور پانی کے چشمے وہاں سے پھوٹنے لگے، بہنے لگے۔ اس طرح بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں نے ایسا طوفان بپا کیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کے اندر ڈوب گئی۔ ذرا ویژولائز کریں ناظرین، ویژولائز کریں کہ پوری دنیا میں ایک وقت میں پانی برس رہا ہے آسمان سے۔ یعنی میں آپ کو اور آسان کر کے سمجھاؤں، اگر اس وقت بارش ہونا شروع ہو جائے تو ایک سرٹن ایریا ہے نا ناظرین، اس سرٹن ایریا میں بارش برس رہی ہے، اور فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو ایک سرٹن زمین سے پانی نکلنا شروع ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ اس کو چونکہ پانی کو ایک اسکیپ وے ملے گا، یہ دیگر علاقوں میں پھیلے گا، پھیلتا جائے گا، تو یہ شہر سے دوسرے شہر سے گاؤں، پھر اور گاؤں، پھر شہر، یعنی آہستہ آہستہ یہ پھیلتا جائے گا۔ ذہن میں رہے آپ کی، یہ ایک سرٹن ایریا سے بڑھتے آگے جائے گا۔ یہاں معاملہ کیا تھا کہ طوفان بیک وقت، یعنی جس وقت تنور سے پانی نکلا ہے، اور اس وقت کیفیت یہ ہوئی کہ آسمانوں سے پانی برسنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اب ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی زمین سے پانی نکل رہا ہے، ساری زمین جو ہے وہ چٹک گئی، پھٹ گئی، اور آسمانوں سے پانی برس رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا تو ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لو ہر جد سے ایک جوڑا نر و مادہ جن کی ہلاکت پہلے طے ہو چکی ہے، ان کے سوا اپنے گھر والوں کو اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے۔ اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کا بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان کے، اب یہ جملے ناظرین ایسے ہیں کہ آپ کی روح کو ہلا دیں گے، ذرا اس کو بالکل تصور میں رکھیے، جملوں کو سنیے گا کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا۔ آسمان کے دروازوں کو لگاتار برسنے والے پانی کے ساتھ کھول دیا اور چشمے پھاڑ دیے، تو دونوں پانی مل گئے اور وہ کام ہو گیا جس کا فیصلہ کر لیا گیا تھا، یعنی طوفان آ گیا اور ساری دنیا اس طوفان کے اندر غرق ہو گئی۔ اچھا طوفان کتنا زوردار تھا اور طوفان کا سیلاب جو ہے اس کی موجوں کی کیفیت کیا تھی ناظرین، اس کی منظر کشی بھی قرآن کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اور وہ کشتی انہیں لے جا رہی تھی پہاڑ جیسی موجوں میں۔
حضرت ناظرین بات یہ ہے کہ یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں رک کے کہ آپ ذرا ویژولائز کیجئے کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. اب انسان کا علم جو ہے وہ بہت محدود ہے, وہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے کہ آسمان کے دروازے کیسے ہیں, لیکن ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے کہ وہ کون سے دروازے ہیں اور کتنے بڑے دروازے ہیں اور ان کے پیچھے پانی کتنا ہے, اس کی وسعت کیا ہے. ظاہر انسان اس کا اندازہ نہیں کر سکتا, لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا آسمان ہمارے اوپر ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سارے آسمانوں کے دروازوں کو مکمل طور پہ کھول دیا اور سارے چشمے پھوٹ پڑے. یعنی اب نیچے سے بھی پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو گیا, اوپر آنا شروع ہو گیا, اور پورے آسمان سے پوری دنیا میں پانی برسنا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ وہ 40 گز تک جو ہے پانی کی اونچائی ہو گئی اور اس کے اوپر آپ کی کشتی تیرتی ہوئی چلی جا رہی تھی. یعنی ذرا اندازہ کیجئے کہ پوری دنیا کے اندر طوفان کا پانی مکمل طور پہ آ چکا تھا, کہیں کوئی جگہ خشک نہ تھی. حضرت نوح علیہ السلام ناظرین کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی, یہاں تک کہ وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. اور کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا, بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. اچھا جی, حضرت نوح علیہ السلام کی ناظرین کشتی طوفان کے تھپیڑوں میں, اب یہ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی, یہاں تک کہ خانہ کعبہ جہاں پر موجود ہے, یہ سینٹر آف دی ارتھ کہلاتا ہے ناظرین, اور اس میں اللہ کی کیا مشیت ہے یہ اللہ ہی جانے, لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک وہ چکر لگاتی رہی, یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے پاس سے گزری اور کعبہ مکرمہ کا 7 مرتبہ اس کشتی نے طواف بھی کیا. اب یہ اللہ ہی جانے کہ اس کی مشیت کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی جو عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے. روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو تمام جتنے بھی پہاڑ تھے ناظرین انہوں نے تکبر کیا, یعنی انہوں نے غرور اختیار کیا کہ ہم تو اس کی اجازت نہیں دیتے, لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شرف بخشا کہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی. یہاں پر ایک جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں, وہ جملہ ناظرین سمجھ لیجئے کہ یہ طوفان اتنا شدید کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج اگر مثال کے طور پہ کسی علاقے میں, ملک میں, کسی شہر میں, کسی گاؤں میں اگر مستقل 1 دن بارش ہو جاتی ہے تو بریکنگ نیوز بن جاتی ہے کہ جی اتنے ملی میٹر پانی آ چکا ہے, 150 ملی میٹر, 200 ملی میٹر, 250 ملی میٹر, 300 ملی میٹر, ہمارا سیوریج سسٹم تباہ ہو جاتا ہے کہ اگر موسلا دھار بارش ہو جائے. کجا اس کے ناظرین, کجا اس کے, یہ تو بہرحال ایک سرٹن پوائنٹ ہے نا, کجا اس کے کہ پوری دنیا میں آسمانوں سے پانی برس رہا ہو اور پوری دنیا کی جو زمین ہے وہ پانی ابال رہی ہو. ذرا سوچئے ناظرین کہ ایک طرف پانی ابل رہا ہے اور ایک طرف برس رہا ہے, کہیں بھی اس کا اسکیپ وے نہیں ہے. صورتحال اس طوفان کی کیا ہوگی انشاءاللہ کل زندگی رہی تو میں آپ کو مزید بتاؤں گا, کیونکہ ابھی کنان کا بھی اس میں قصہ باقی ہے, ابھی وائلا کی بھی بات ہوگی اور اس کے بعد کیسے دنیا بسی وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. اسی سلسلے کی کڑی کل زندگی رہے گی. تو ایک بار پھر پیش کروں گا اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.